اب دیکھیں راتیں دو ہیں، ایک معراج کی رات، دوسری ہجرت کی رات۔ معراج کی رات نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام وہ حضور کو جگانے آتے ہیں اور حضور کے پاؤں کے تلووں کو چاٹتے ہیں، حضور جاگ پڑتے ہیں۔ اور یہ معراج کی رات کا ساتھی جبریل براق جنت سے لے کر آتا ہے۔ ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ابو بکر کے دروازے پر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمایا کہ انا محمد رسول اللہ۔ جوتی نہیں پہنی، ننگے پاؤں دوڑے، دروازہ کھولا، عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، مجھے حکم کرتے میں آپ کے پاس آ جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا، ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، انہوں نے جلدی سے کھانا تیار کر کے برتن میں ڈال کے جب پکڑانے لگی تو اس کا منہ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا، رسی نہیں مل رہی تھی، جلدی سے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے اس برتن کا منہ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں گئے۔ یہ جبل ثور جو ہے نا، یہ پہاڑ سیدھا پہاڑ ہے، یہ جو ہے نا جس پہاڑ پہ غار ہرا ہے وہ اس پہ ڈھلان ہے، جبل نور جو ہے اس پہ ڈھلان ہے، چڑھنا آسان ہے۔ یہ جبل ثور پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے، تقریباً 3 میل کی اس کی اونچائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے کندھوں پر بیٹھ گئے۔ زندگی میں واحد ابو بکر صدیق ہیں جن کے کندھوں پر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے کندھوں پر اللہ کے نبی نہیں بیٹھے، اس لیے کہ نبوت کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ نبوت کے بوجھ کو کسی نے اٹھایا ہے تو ابو بکر صدیق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ جب کندھوں پہ اٹھایا تو یقیناً اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ ابو بکر صدیق کے سر پر رکھے ہوں گے، ابو بکر صدیق کے سر پر حضور کے ہاتھ ہوں گے۔ اب جس کے سر پر اللہ کے نبی کے ہاتھ آ جائیں اس کو اور کیا چاہیے۔ علامہ حجر لکھتے ہیں کہ نبی کے کندھوں پر مہر نبوت تھی، نبی کے کندھوں پر مہر نبوت تھی، اور ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھوں پر وجود نبوت تھا۔ ابو بکر کے کندھوں پر وجود نبوت تھا، وہ اللہ کے نبی کو اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ غار کے آگے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اور اپنی چادر نیچے بچھا دی کہ یا رسول اللہ چادر پہ بیٹھ جائیں۔ میں غار کے اندر جاتا ہوں، غار کا جائزہ لیتا ہوں۔ اندر گئے، اس کے سوراخ جو تھے انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی اور عرض کیا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی تھک گیا ہوں، دونوں آرام کرتے ہیں، نہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میری گود میں سر رکھ کے آرام کریں۔
میں بیٹھا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر کی گود میں نبی کا سر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ریحل پر قرآن کھلا ہوا۔ ایک دفعہ کسی نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر تیری کیا خواہش ہے، تیری کیا تمنا ہے؟ تو فرمایا کہ میری 3 خواہشیں ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میری 3 خواہشیں ہیں۔ مال میرا ہو، خرچ کرنے والے ہاتھ اللہ کے نبی کے، میرے مال کو خرچ کرنے والے ہاتھ اللہ کے نبی کے۔ فرمایا کہ بیٹی میری ہو اور وہ خادمہ اللہ کے نبی کی ہو، بی بی عائشہ۔ فرمایا کہ بیٹی میری ہو اور وہ اللہ کے نبی کی خادمہ ہو، خدمت کرے اللہ کے نبی کی۔ اور تیسری خواہش فرمایا کہ میری یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ رسول اللہ کا ہو، جی بھر کے دیکھوں۔ اور آج یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ غار میں اور کوئی کام نہیں تھا، حضور کے چہرے کو جی بھر کے دیکھ رہے تھے۔ حضور کا چہرہ ان کے گود میں تھا۔ ادھر سانپ نے ڈنک مارے، آنکھوں سے گرم گرم آنسو گرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ 2 قطرے بڑے قیمتی ہیں، 2 قطرے بڑے قیمتی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے وہ بڑے قیمتی تھے، اور اللہ چاہتے تو وہ آنسوؤں کے قطرے زمین پر بھی گر سکتے تھے، کپڑوں پر بھی گر سکتے تھے، پتھروں پر بھی گر سکتے تھے، نہیں، اللہ کے نبی کے چہرے پر گرے، اس لیے کہ وہ آنسو قیمتی تھے۔ تو اللہ کے نبی کا چہرہ بڑا قیمتی تھا، اللہ کے نبی کے چہرے پر گرے۔ اور دوسرے 2 قطرے عثمان غنی کے خون کے، وہ بڑے قیمتی تھے۔ جب وہ خون کے قطرے عثمان غنی کے سر سے نکلے تو وہ قرآن پر گرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کھلا ہوا تھا، وہ خون کے قطرے زمین پر بھی گر سکتے تھے، کپڑوں پر بھی گر سکتے تھے، نہیں، وہ کپڑے قرآن پر گرے۔